حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سکھوں کی خالستان تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، کیونکہ پاکستان بھارت سے مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بنانے کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لہذا بھارت میں دخل اندازی کے ذریعے سکھوں کو ورگلایا گیا، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ خالستان کی تحریک اتنی ہی پرانی ہے جتنی تحریک پاکستان۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ خالستان کی اصطلاح بھی مارچ 1940 عیسوی کو ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے ایک پمفلٹ میں واضح کی۔ یہ پمفلٹ 3 مارچ 1940 عیسوی کو مسلم لیگ قرارداد پاکستان کے ساتھ ہی لکھا گیا تھا، چونکہ پاکستان کا مطالبہ مذہبی بنیاد پر تھا اور اس وقت کا پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے کچھ حصے پاکستان میں شامل ہونے تھے، جو کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے نہیں ہو سکے۔ تو ڈاکٹر ویر سنگھ نے مطالبہ کیا کہ جن علاقوں میں سکھوں کی اکثریت ہے ان کو خالستان کے نام سے سکھوں کا علیحدہ وطن بنا دیا جائے۔ خالستان میں پاکستان اور بھارت کے سکھ اکثریتی علاقے شامل ہوں گے۔ اس مطالبے سے خوفزدہ ہو کر ہندوؤں اور انگریزوں نے سکھوں کے اکابرین کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جو خالستان کا خواب خود سکھ اکابرین نے پورا نہ ہونے دیا۔ بعد میں جب سکھوں پر ہندوؤں کے جھوٹے وعدوں کی کلی کھلی تو وہ بہت غضبناک ہوئے۔ ہندو حکومت سے سکھوں کی شکایات اور مطالبات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، تو ہندوستانی پنجاب میں کئی ایک سیاسی جماعتیں اور علیحدگی کی تحریکیں منظم اور فعال ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں سے کچھ نے سکھوں کے علیحدہ ملک خالستان کا مطالبہ کر دیا۔ 80 کی دہائی میں یہ تحریکیں بہت زور پکڑ گئی اور خالستان تحریک کی مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی۔ جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا مذہبی رہنما تھے اور سکھ مذہب کے احیا اور فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنگجو تنظیم سازی کے ذریعے علیحدہ ملک خالستان بنانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ 1980 عیسوی کی دہائی میں خالستان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی، جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی۔ 1984 عیسوی میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر امرتسر میں واقع گولڈن ٹیمپل پر بھارتی پولیس سکھوں پر ٹوٹ پڑی۔ 3 سے 8 جون تک ہونے والے آپریشن بلیو سٹار میں بھارتی فوج کے 10,000 سورما، سینکڑوں سیکیورٹی گارڈز، پیراشوٹ ریجمنٹ، توپخانہ یونٹس کے اہلکاروں سمیت پولیس ریزرو پولیس سکھوں پر ٹوٹ پڑی۔ بھارتی فوج نے اس آپریشن میں بے رحمی اور سفاکی سے آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو کچل ڈالا۔ اس دوران ہزاروں شہری بھی بھارتی ظلم و بربریت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ بھارتی سکھوں پر حملے کے دوران سکھوں کا قتل عام ہوا، جس کی یاد میں دنیا میں مقیم سکھ کمیونٹی وقتاً فوقتاً مظاہرے اور مارچ کرتی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں موجود سکھوں نے بھارت کو کرارا جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے خالستان تحریک چلائی۔ خالستان کو آزاد کرو تحریک دنیا بھر میں پھیل گئی۔ نیو یارک میں بھی فری خالستان کے بیل بورڈز لگ گئے۔ بھارت خالستان کی تحریک کو طاقت کے بل بوتے پر کچلنا چاہتا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تحریک میں نیا جوش اور ولولہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بزور طاقت حکمرانی قائم کرنے کا خواب دیکھنے والی مودی سرکار ہر حد پار کرتی جا رہی ہے، تو دوسری جانب سکھ بھی خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جو آزادی کی تحریکوں کو اپنے مظالم کے ذریعے کچل رہا ہے۔ وہاں سکھوں کو زندہ جلانے والے افراد کو سزا نہیں ملتی، لیکن اب آزادی کی لہر پوری شدت کے ساتھ اٹھتی ہے، جسے دبانا بھارت کے بس میں نہیں ہوگا۔ بھارت میں صرف سکھ ہی نہیں بلکہ مسلمان اور دیگر اقلیتیں بھی محفوظ نہیں، لیکن اس کے باوجود سکھوں نے پرامن جدوجہد کا راستہ چنا ہے۔ 2020 میں ہونے والا ریفرنڈم خالستان کے حصول کو ممکن بنا دے گا۔ بھارتی حکومت کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ اس کی طرف سے ہر حربہ آزمائے جانے کے بعد بھی
سکھوں کی جانب سے آزاد خالستان کے لیے ریفرنڈم 2020 مہم رکوائی نہ جا سکی۔ بھارت میں بھی آزاد خالستان کی تحریک زوروں پر ہے، خصوصاً مغربی ممالک میں بسنے والے سکھ پوری طرح منظم ہو چکے ہیں اور آزاد خالستان کی گونج دنیا بھر میں سنائی دینے لگی ہے۔ بھارت اس صورتحال پر بری طرح بوکھلا گیا ہے اور سارا ملبہ ایک بار پھر پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں خالستان تحریک سے متعلقہ تمام سرگرمیوں کو پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کی سازش قرار دے دیا گیا۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے ادارے سکھ فار جسٹس کا موقف ہے کہ اس ریفرنڈم کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے اور یہ کہ وہ صرف بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ کشمیر ہو یا آسام یا پھر خالستان، بھارت کسی کو بھی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے جھوٹے دعوے دار کو کون سمجھائے کہ عوام کو ان کے حقوق دینے سے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی جان لینے سے نہیں۔ یہ درست ہے کہ سکھوں کا آزادی کا مطالبہ بالکل جائز ہے، جس کا حق انہیں اقوام متحدہ نے دے رکھا ہے۔ برطانیہ نے بھی یہ حق اسکاٹ لینڈ کے عوام کو دیا تھا۔ بھارت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لندن میں ریفرنڈم کے اعلان کے موقع پر چند سو افراد جمع ہوں گے، لیکن برطانیہ میں ہزاروں افراد کے مظاہروں سے بھارت کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اسے سکھوں کے مطالبے سمیت دیگر مذہبی اقلیتوں اور کشمیریوں کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اب سکھ اور کشمیری آزادی سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ بھارت اس ریفرنڈم سے خوفزدہ ہے کیونکہ اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے، اس لیے اس کے خلاف بے پرکی ہانک رہا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے لیگل ایڈوائزر گروینت سنگھ پنو نے کہا کہ ریفرنڈم میں دنیا بھر کے 30 ملین سکھ حصہ لیں گے اور اس کے نتائج سے دنیا کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکھ بھارت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے ظلم و ستم، درندگی اور فساقی کی وجہ سے کشمیری اور سکھ دونوں شناخت کے بحران کا شکار ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں سے دلی کے حکمرانوں کا رویہ بدلنے کے بجائے ظالمانہ رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مودی سرکار پر جنگی جنون سوار ہے، جبکہ پنجاب میں سکھوں کو نظر بند کر رکھا گیا ہے۔ اگر مودی 5 سال اور حکومت میں رہا تو بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت کو نہ صرف خالستان دینا ہوگا بلکہ مقبوضہ کشمیر، ناگالینڈ اور دیگر مقبوضہ علاقوں کو بھی آزادی دینا ہوگی۔ خالستان منہ میں تمام محکوموں کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔ لیکن اب بھارت میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ ہے کرتارپور راہداری منصوبے کو حتمی شکل دینے کی۔ بھارت نے کافی حیل و حجت کے باوجود اس راہداری منصوبے کو مکمل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور 14 مارچ کو واہگہ اٹاری پر دونوں ممالک کے وفود نے ملاقات کی۔ بھارت میں چند حلقے اس منصوبے کے پیچھے آزاد خالستان منصوبے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عالمی سکھ تنظیم نے 2020 میں آزاد خالستان کے ریفرنڈم کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور یہی وہ سال ہے جب کرتارپور راہداری مکمل فنکشنل ہو جائے گی۔ یوں 2020 میں جب سکھ کمیونٹی پاکستان کا دورہ کریں گے تو وہاں ان کو آزاد خالستان کے لیے مائل کیا جا سکے گا۔ اس لیے بھارت میں کرتارپور راہداری سے دستبرداری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار رہا ہے، لیکن بھارت کرتارپور راہداری سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اس سے اسے سکھوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔